إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کا پہلے کافی دفعہ درس دے چکے ہیں اور انفرادی طور پر بھی والدین کے حقوق اور ازواج کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اس دفعہ ہم اس سلسلے کی جو شروعات کر رہے ہیں وہ ایک نئے اسپیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ زاویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اصل جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ دین کی اصل قانون نہیں ہے، دین کی اصل اخلاق ہے۔ پھر انہی اخلاقیات کو حاصل کرنے کے لیے، رائج کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت پڑی۔ یعنی جب تک بغیر قانون کے گزارا ہو جائے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی جیل تھی، نہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، لوگوں کے اندر خدا کا خوف موجود تھا۔ اور اصل میں جتنے بھی احکامات آپ دیکھیں گے اللہ پاک جب دیتا ہے تو اس میں پھر اس کی تان جا کے ٹوٹتی ہے، واتقوا اللہ، قانون سے نہیں اللہ سے ڈرو۔ تم قانون کو چیٹ کر سکتے ہو، اسے دھوکہ دے سکتے ہو، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور آخر بڑی عدالت جس میں آخری فیصلے ہونے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ والی سپریم کورٹ ہے جو حشر کے دن لگے گی۔ اس دن جو بری ہو گیا وہ بری ہو گیا، اور جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا۔ یہ دنیا کی عدالتیں جو ہے یہ تو چور سپاہی والا ایک کھیل ہے، تم ان سے بری بھی ہو جاؤ پیسے دے کے تو تمہیں اللہ کی عدالت سے کون بری کرائے گا۔ جب تک یہ تصور اتنا قوی تھا کہ لوگ اللہ سے قانون کی نسبت زیادہ ڈرتے تھے، یعنی حضور کے زمانے میں جتنے بھی سنسار کے کیس ہوئے ہیں اس میں وہ خود آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو پیش کیا، قانون نے نہیں پکڑا انہوں نے اپنے آپ کو خود پکڑا ہے، اور جو خود پکڑ لیتا اپنے آپ کو پھر حضور اسے اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ یعنی حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی برائی دیکھی ہے تو اسے عدالت تک مت لاؤ، چھپا لو اسے، چاہے اولاد میں دیکھیے چاہے کوئی اور دیکھیے۔ جس صحابی نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا ستون کے ساتھ،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، معاف ہو جاتا، لیکن چونکہ اب اس نے خود کو ستون کے ساتھ باندھ کر معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا کہ مجھے جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں نہیں کھلوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر جب تک اللہ نہیں کھولے گا محمد بھی نہیں کھولے گا، معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ پھر ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انہیں کھولا۔ اسی طرح وہ جو آئے وہ اس لیے آئے کہ انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو انہوں نے اللہ کی رضا اس میں دیکھی کہ ہم اپنے آپ کو اگر سزا دے لیں تو آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا عذاب کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عذاب ہے جو شریروں کے لیے، ایک وہ عذاب ہے جو محبت کرنے والوں کے لیے، اور محبت کرنے والوں کے لیے محبوب کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی سزا، انہیں ڈنڈے کی ضرورت نہیں۔ وہ میاں صاحب نے غالباً کہا یار جنہاں دے روٹھے رہندے کی انہاں دا جینا، نت دلے وچ چنتا رہندی بھول جائے کھانا پینا۔ انہیں تو کھانا پینا بھول جاتا ہے، محبوب ناراض ہے، پھر اللہ جیسا محبوب ناراض ہے جس کے اتنے احسانات ہیں، اتنے ہمارے اوپر اس کے فضل ہیں، نعمتیں ہیں، اسے ہم نے ناراض کر دیے۔ تو انہوں نے خود آ کے اپنے آپ کو، انہیں پتہ ہے کہ انہیں کیا سزا ملے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں کہ یہ ٹل جائے، یہ ٹل جائے، اور عدالت کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ مجرم اقرار نہ کرے۔ آپ دیکھیں حضور نے فرمایا دیکھو یہ نشہ تو نہیں کرتا، نشے میں تو نہیں ہے، یہ بیمار تو نہیں، دورہ تو نہیں پڑتا۔ آج کل بعض طلاقیں جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ڈپریشن بھی، یعنی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے اٹ ڈز میٹر، لازماً اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے اس کا۔ یعنی یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں اس گاڑی سے پہلے اگر سڑک کراس نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق، یہ کیا ہے؟ اگر فلانا کام ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق، یہ پاگل پن ہے، یہ بیماری ہے۔ تو حضور نے کہا اس کو دورہ تو نہیں پڑا، اس کا مطلب اگر دورہ پڑتا ہے تو پھر اگلی بات مشکوک ہو گئی۔ میں کہا نہیں تو نے ایسے کیا ہوگا، بس ایسے تو نے اس کو گلے لگا لیا ہوگا اور تو سمجھے تو گناہگار ہوگا، جا تو جا چلا جائے۔ اب دیکھیں حضور کیسے اس کو ٹال رہے ہیں کہ نکل جائے یہاں سے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایسے ہی چوم لیا ہوگا، تو سمجھتا ہے کہ تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا، جا اللہ معاف کرے گا چلا جا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ پٹھا کر کے الٹا لٹکا کے اعتراف کرواتے ہیں، وہ اعتراف کرے ہوئے کو حضور چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹل جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے عراق کے گورنر تھے، پھر شام کے گورنر جب بنے، اس کے پاس ایک عورت کا کیس آیا چوری کا، کالی عورت تھی، حبشن تھی۔ تو آپ نے پہلے تو لوگوں کو جو پکڑ کے اسے لائے تھے اسے آپ نے ڈانٹا کہ تم اس کو پکڑ کے ادھر کیوں لے آئے ہو، ادھر ہی چنڈ تفا کر لینا تھا، چھوڑ دینا تھا اس کو، ضروری تھا عدالت میں لے کر آنا اس کو۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ آپس کے معاملات آپس میں چنڈ تفا کر کے ختم کر لیا کرو، میرے پاس لاؤ گے پھر اللہ کی حد جاری ہوگی۔ اوائڈ کرو عدالت کو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جی اسلام کی ابتدا ہی سر کاٹنے سے، ہاتھ کاٹنے سے سنسار، یعنی درخت کو شاخوں کی طرف سے لگانا ہے، جڑوں کی طرف سے نہیں۔ اسلام ایک ایسا درخت ہے جس کی اپنی بنیاد اخلاقیات پر ہے، جو چاہتا ہے کہ بندے کا اپنا امیون سسٹم کام کرے، وہ اپنا محاسبہ خود کرے، اپنی عدالت خود لگائے، اللہ سے ڈرے۔ تو آپ نے پہلے تو ان کو ڈانٹا جو پکڑ کے لائے تھے کہ تم اس حبشن کو پکڑ کے لے آئے ہو جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو۔
تم اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہو کہ تم نے بڑی خدمت کر دی اسلام کی. ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے تم عدالت میں ہاتھ کٹوانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اور ساتھ کیا کہا؟ فرمایا قولی لا، کہہ دے نہیں. اب ان کا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا، اب انہیں ثابت کرنے دے. اسلام رحم کی طرف مائل ہے، سزا کی طرف مائل نہیں. قولی لا، یہ ہماری کتاب الآثار جو ہے، جس پہ فقہ حنفی جو ہے وہ اپنی قانون سازی کرتی ہے. اسلام ہمیں نافذ شدہ ملا ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. جس طرح عدالتیں جو ہیں یہ اپنے فیصلوں سے اتھارٹیز پکڑتی ہیں. وکیل عدالت میں کیا پیش کرتے ہیں؟ عدالت ہی کے فیصلے پیش کرتے ہیں کہ فلاں سال میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا. ایون یہ کہ اپنے یہاں نہیں، انڈیا کی عدالت کا دے دیتے ہیں، برطانیہ کی عدالت کا دے دیتے ہیں. عدالتوں کے ہی فیصلے پیش کیے جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں قولی لا، تو کہہ دے نہیں. اس نے کہہ دیا نہیں. اب اس کے اعتراف پر وہ اس کو پکڑ کر لائے تھے. جب اس نے کہہ دیا نہیں تو ماں مر گئی نا. کیسے ثابت کریں گے وہ؟ پولیس، پاکستانی پولیس والا تو نہیں نا سلسلہ کہ وہ ہرن کو بھی ہاتھی منوا لیں، تو اس کی جان چھوٹ گئی. اچھا، اس میں باقاعدہ کتاب الآثار میں لکھا ہوا ہے عدالتوں کے فیصلوں میں کہ جج سوال نہیں کرے گا ملزم سے. ہو سکتا ہے جج کے دباؤ میں اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے مجرم اقرار کر لے. دیکھیں آپ، اور یہ طے کیا گیا کہ جج اعتراف کے دوران ملزم کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کان ادھر رکھے گا لیکن دیکھے گا کہیں اور. اس کو دباؤ میں نہ لائے. اتنے باریک قسم نہیں لی جاتی، اس گواہوں سے قسم لی جاتی ہے، اس سے قسم نہیں لی جاتی. تو اسلام اپنی قانون سازی کے لیے اللہ کے تقوی پر بھروسہ کرتا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ تناسب کے لحاظ سے اتق اللہ ومن یتق اللہ سورہ طلاق میں استعمال ہوئے. گھر چلتے ہیں اللہ کے تقوی پر. قانونی باریکیاں چاہے کتنی بھی لکھوا لیں نکاح ناموں میں، یہ گھر نہیں بساتی ہیں. عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یہ اللہ کو حکم ہے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لو. وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، غلطی صرف اس سے نہیں ہوتی، تم سے بھی ہوتی. اگر تم بے عیب کی تلاش میں ہو تو اس دنیا میں تو تمہیں نہیں ملے گی، مرنے کے بعد ہی ہے. جو بھی لے کر آؤ گے وہ عورت ہوگی اور اس کے منہ میں زبان ہوگی، اور وہ تمہاری پارٹنر ہوگی، نوکرانی نہیں ہوگی، پلٹ کر جواب دے گی. اسی طرح اگر کوئی ساس یہ چاہتی ہے کہ کوئی مشینی قسم کی بہو مل جائے کہ جو ریئیکٹ نہ کرے، تھکے نہ، کوئی بہانہ نہ کرے، اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ نہ رکھے، ٹائم نہ لے اس کے بیٹے کا، ایسی بہو جاپان نے بھی نہیں بنائی ابھی تک. وہ تو جو بھی آئے گی وہ بہو ہوگی اور اسے شوہر چاہیے ہوگا، اور اسے لے کر باہر نکلے گی، رات اس کی ہوگی، اماں پھر جلے گی، یہ جلن تو ساتھ رہے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے تقوی پر ڈیپینڈ کرتی. اب آپ دیکھیں کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کا خیال رکھا جائے. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ عزیز و اقارب کا خیال رکھا جائے. اللہ پاک نے یہ دنیا امتحان کے طور پہ پیدا کی ہے، اور امیری غریبی ایک امتحان رکھا ہے. کچھ لوگوں کو غریب رکھا ہے اس لیے کہ ان کا حصہ ہمارے یہاں ڈال دیا امتحان لینے کے لیے. اور اس کی طرح آپ دیکھتے ہیں مثال تازہ ہمارے یہاں جو ہر گھر کی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ باہر جب جاتا ہے تو پیسے بڑے بیٹے کو دے دیتا ہے. جو بڑا بچہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا دوسروں کو بھی 10 پکڑا دینا، 100 کا نوٹ پکڑا دیا، کہا کہ سارے بچے 20 لے لینا، جا رہے ہیں. تو وہ بڑے کا امتحان ہے، چھوٹوں کا بھی امتحان ہے. چھوٹوں کا امتحان یہ ہے کہ انہیں جلن ہوتی ہے کہ اس پہ بڑا اعتبار ہے، ہمارے اوپر کسی کو اعتبار نہیں. خردہ کروا کے سب کو 20 ماں باپ نے دے دینے تھے، اس کے ہاتھ میں کیوں دیے؟
اپنے جیسے سے لیتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. والدین دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کا امتحان یہ ہے کہ سارے پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, اب تو گڑبڑ بھی کر سکتا ہے. خود تو اسی وقت کھا سکتا ہے اپنے, دوسروں کو کہہ سکتا ہے شاید صبر کرو بعد میں دوں گا تمہیں. ہو سکتا ہے نا, دے لیکن رگڑا لو گواد کے دے انہیں. اسی طرح اللہ نے کی ہے. یہ جو ہماری تنخواہیں ہیں نا جنہیں ہم لیے پہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, کہا نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ محروم نہیں ہے, اس کا حق تیرے یہاں رکھ دیا اللہ نے, تیرے رزق میں, اور تیرا امتحان بنا دیا دوست. وآت ذی القربى حقہ, وہ جو تیرے یہاں حق رکھ دیا تیرے غریب رشتہ دار کا, اسے حق دو. یہ تمہارا امتحان ہے. ہم سمجھتے نہیں میں نے کمائی کی, اور جب کک آؤٹ ہو جاتے تو پھر نوکری نہیں ملتی, دھکے کھاتے پھرتے, نفل پڑھ کے مر جاتے. اگر تجھے پہلے اپنی سی وی کی بنیاد پر ملی تھی تو اب کیوں نہیں مل رہا؟ اب تو تجربہ بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم حقیقت کو اگر سمجھیں تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو غریب ہے وہ خود غریب نہیں ہے. کوئی غریب خود اپنی مرضی سے غریب نہیں ہونا چاہتا. انہ ہو اغنا و اقنا, وہی امیر بناتا ہے وہی غریب بناتا ہے. طے کرتا ہے کہ اس کو میں اس کا حق دے کے اس کو امیر بنا دیتا ہوں, اس کو غریب بنا دیتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ اس کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور جس کو نہیں دیا اس کا یہ ہے کہ وہ چیک کرنا ہے کہ چونکہ اس کے پاس نہیں ہے لہذا یہ پیسے کمانے کے لیے کوئی غیر شرعی طریقے تو نہیں اختیار کرتا, کوچیں لوٹنا تو نہیں لوٹنا شروع نہیں کر دیتا, بینک ڈکیتیاں تو نہیں شروع کر دیتا. دوہرا امتحان ہے. تو اصل میں اخلاقیات. اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے جو دیگر قوانین آ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پر عمل کریں, اللہ کے کہنے پر عمل کریں, کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں. اللہ کے کہہ دینے کے بعد ہم کیوں انتظار کریں گے پاکستان کی پارلیمنٹ پاس کرے گی تو ہم یہ کام کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. ہم جب ہم نہیں کرنا چاہتے, کسی قوم کے اندر جب اخلاق مر جاتا ہے تو کوئی قانون اس قوم کو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکتا. قانون کبھی انسان کو اچھا نہیں بنا سکتا. دیکھیں ہم وہ ریموٹ سے اے سی چلاتے ہیں, بند کرتے ہیں, یہ تو دو طرفہ سلسلہ ہے. ایک سسٹم اس ریموٹ کے اندر ہے, ایک سسٹم اس کے اندر ہے, وہ ریسیور اس کے اندر ہے. دوسرے اے سی کا آپ ریموٹ دبا کے 50 دفعہ دیکھ لیں, بند ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ انسان کے اندر والا سسٹم اگر مر جائے, بار آپ طاقتور ترین قانون بنا لیں, پولیس رکھ لیں, فوج رکھ لیں, عدالتیں رکھ لیں, کبھی آپ قانون پر عمل رہا ہوں. قانون کو دھوکہ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اصل بنیاد دین کی اخلاقیات پر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اِن لم تستحی فافعل ما شئت. اگر تیرے اندر حیا مر گئی ہے, تجھے اللہ سے حیا نہیں ہے, پھر جو چاہے تو کر سکتا, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. فافعل ما شئت, ڈو ایز یو وش. اب تمہیں کوئی قانون نہیں روک سکتا. تو ہم اخلاقی طور پہ جس مقام پہ ہیں, یعنی ہر چیز نقلی بنانی ہے, حج بھی کرنا ہے, سجدے بھی دبا کے کرنے ہیں, ماتھے کالے کیے ہوئے ہیں, لیکن اندر سارا مال جو ہے وہ 2 نمبر. پتہ ہے پیپسی بھی 2 نمبر ہے, مرچیں بھی 2 نمبر ہے, فلاں چیز بھی 2 نمبر ہے, دوائیاں بھی 2 نمبر ہے, اب خون بھی 2 نمبر ہے. اور کل پرسوں وہ میں نے کلپ لگایا ہے اپنے فیس بک پہ, چوہے کے قیمے کے سموسے. ٹیم نے پکڑا ہے چوہے گلے سڑے بدبودار کا قیمہ, باقاعدہ اس نے توڑ کے وہ سموسا, پھر اس کو کہا کہ کھاؤ اب اس کو, تم وہ نہیں کھا رہا تھا تو بنا کے بیچ رہا. چوہے کے قیمے کے سموسے میری وال پہ ہے. اس قوم کو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرے گی اور یہ دوسرے دن یہ نیک ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں. ان کے اپنے اندر کا سسٹم خراب ہوا ہوا. تو اسلام کی بنیاد اخلاقیات پر ہے. یہ جو قانون سازی ہے یہ اس کی مدد کرتی ہے. اچھی سڑک گاڑی کو اچھا نہیں بناتی, وہ اچھی گاڑی کو چلنے کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے,
سہولت فراہم کرتی ہے، گاڑی کا ماڈل تبدیل نہیں کرتی، اس کا آئل گرتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کرتی۔ قانون یہ کرتا ہے، قانون سہولت فراہم کرتا ہے، بندے اچھے کبھی بھی قانون نہیں بناتا، ایمان بناتا ہے۔ برائی سے ایمان روکتا ہے۔ کفر کے اندر تو ہے ہی اٹریکشن نا، وہ جو شاعر نے کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، یعنی یہ تو جنگ چل رہی ہے انسان کے اندر، کفر وہ ہے مجھے کھینچے لیے چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ہے جو میرے اس مادی وجود کی ڈیمانڈ ہے اور نقد ہے۔ میرا وجود چونکہ مادی ہے، لہذا یہ قدرتاً مادے کی طرف مائل ہے، یہ گرائی ہے مادے کا، لہذا یہ انس محسوس کرتا ہے مادے سے، یہ کھینچتا ہے۔ ایمان روح کا ہتھیار ہے، روح کی بریک ہے جو وہ استعمال کرتی ہے بندے کو روکنے کے لیے برائی سے۔ روح کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں، وہ خدا سے ڈراتی ہے، اور جس خدا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، تم اس اللہ سے ڈرو جس پر ایمان لائے ہو۔ ویسے تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، برائی کے وقت وہ تمہیں یاد ہی نہیں آتا، اس اللہ سے ڈرو، یعنی عجیب جملہ ہے قرآن حکیم کا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے کل تم نے کھڑا ہونا ہے، منہ دکھانا ہے اس کو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر ایمان لائے ہو، جو نہیں لائے ان کو پھر کوئی کیا گلا کرے، تم ایمان لا کے نہیں اس کی مانتے۔ اپنا بیٹا کسی کی بات نہ مانے تو وہ محلے والوں کا گلا کر سکتا ہے کہ محلے والے بچے جی میری بات نہیں مانتے؟ تو روح ڈراتی ہے، دیکھو تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، حیا کرو تم، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یعنی میرا رخ جو ہے وہ کفر کی طرف ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کی طرف کھینچنا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کر دے اور وہ بریک لگا لے، یا جس کو شاعر نے کہا کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم۔ روزہ تو ایمان کی وجہ سے ہے، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، لیکن نہ آپ کھاتے ہیں نہ آپ پیتے ہیں، وہاں پولیس کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، آپ ہیں، آپ کا ایمان ہے اور اللہ ہے۔ جب وہ ایمان ختم ہو جائے پھر دنیا کا کوئی قانون روزہ نہیں رکھوا سکتا۔ آپ کھا پی کے باہر نکلے، ہونٹ آپ خشک کر لیں، پتہ چلے گا میں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ایمان صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو قومی یؤمنون، وہ قوم ختم ہو جاتی، پھر اس کے اندر سے قومیں نکلتی ہیں، پھر قبائل نکلتے ہیں، پھر صوبائیت نکلتی ہے، پھر لسانیت نکلتی ہے۔ آپ پلٹتے جائیں، فولڈر بند کرتے چلے جائیں، قرآن پر جائیں گے وہ سارے ان سب کو بند کر دے۔ ایک دینی جماعت جب ہوتی ہے تو وہ جو بیان کراچی میں دیتی ہے وہی اسلام آباد میں دیتی ہے، وہی پشاور میں دیتی ہے، وہی کوئٹہ میں دیتی ہے۔ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے سندھ میں اس کا بیان اور ہوتا ہے، پنجاب میں اس کا بیان اور ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو قوم ہے قرآن سے، جتنا ہم قرآن سے دور جا رہے ہیں اتنی ہماری ڈویژن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنے ہی ہمارا انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
اور اس کا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے اسی کو عام کیا جائے. اللہ کی کتاب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی ایک طویل فہرست گنوائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کا کوئی ایگزٹ بھی ہے؟ ہم فتنوں کی اس بارش سے نکل بھی سکتے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، تم چھوڑو گے تو چھوڑو گے، وہ ٹولن فصام لہا، یہ ٹوٹے گی نہیں، چھوٹے گی، اور اللہ سے نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ اللہ القوی ہے، تم ہی چھوڑو گے جب چھوڑو گے. وہ چھوٹ گیا ہم سے، اس میں سے ہم نے سلیکٹ کر لی یہ چیزیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ لینا ہے. بوفے، سلیکٹو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اچھی سے پکڑتا ہے، کانٹے سے یہ دو چیزیں رکھ لی، دو تکے رکھ دیے، دو کباب رکھ دیے، دو فلاں چیزیں پلیٹ میں رکھ لیں، وہ نماز پکڑ لی، یہ چیز رکھ لی، یہ چیز رکھ لی، باقی دوسرا اسلام جس کی وجہ سے بخار چڑھ جائے وہ نہیں ہمیں چاہیے. سلیکٹو مسلمان. اور اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے. یہ فائدہ تبھی دے گی. 7 نمبر ہیں آپ کے فون کے، 6 بھی آپ مار لیں، 7واں نہ مارے کبھی نمبر نہیں ملتا. 6 صحیح مارے، 7واں غلط مار دیں، کبھی صحیح نمبر نہیں ملتا. دین کا یہ معاملہ ہے. کیوں دین اپنے ثمرات نہیں دے رہا؟ نیک لوگ بھی کیوں اسے مستفید نہیں ہو رہا؟ ایسا ہے نہیں ہے کہ نیکوں کے یہاں کمی ہے، یہاں نیک معاشرے میں نہیں ہے، بہت سارے لوگ نیک ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں. اس لیے کہ اگر 4 آنے کا فیوز خراب ہو جائے تو یہ پورا سسٹم بجلی کا ختم ہو جاتا، کوئی فائدہ نہیں رہتا. یہ ٹیوبیں نئی بھی ہوں جلیں گی نہیں. اسی طرح کا معاملہ ہے. ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. ہم نے اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے لیا نہیں جس کی اساس اخلاقیات ہے، اللہ سے حیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رکوع شروع ہونے سے پہلے پچھلے رکوع میں یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. جس دن تم اللہ سے بغاوت کر دیتے ہو وہ تمہارا دن منحوس دن ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو. جس دن تم اس کے قدموں میں واپس آ جاتے ہو وہ دن تمہارے لیے مبارک دن ہوتا ہے، چاہے وہ اتوار کا دن ہو. جو تم لکھو گے، ایک ہوتا ہے نا قلم سے لکھنا، ایک ہوتا ہے عمل سے لکھنا. ہم اپنی، یہ تو ہماری مجبوری ہے، یہاں کی زندگی لگی بندی ہے، اللہ پاک نے خود انتخاب کیا کس کو کس کے گھر میں پیدا کرنا ہے، کس شکل میں پیدا کرنا ہے. ایک تصویر اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں قلم دے دی ہے عمل کا، خود بناؤ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. یہاں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی سی ڈی عمل والی نکال کے سیل کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پیک ہو جاتی ہے. اس کو مال مقدمہ کہتے ہیں. جب عدالت میں کیس آتا ہے تو وہ گولیاں، وہ خول، وہ پستول، وہ مقتول کے کپڑے خون آلود، وہ ساری چیزیں ایک بوری میں بند کر کے ہر تاریخ پر پیش کی جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں مال مقدمہ. وہ اس بندے کی سی ڈی مال مقدمہ کے طور پہ اس کے ساتھ ہی سیل کر دی جاتی، فی عنقہ، اس کی گردن میں لٹکا دی جاتی. قیامت کے دن ہم نکالیں گے. اقرا کتابک، تو خود اپنی کتاب پڑھ لے. آئی پیڈ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، سارا اس کے اپنے اس کے کلپ اس کے اندر ہی ہوں گے جو بھی اس نے کیا ہوا ہوگا. بس چلاتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ. پہلے تو یہ ہوگا نا جناب ہم تو ہیں ہی ان پڑھ، وہاں کیسے پڑھیں گے ہم؟ اب پتہ چل گیا نا کیسے پڑھیں گے، کیسے دیکھیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وہ جو نیچرلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسے نماز کیسے دیکھی جا سکتی ہے، روزہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے، فلاں کام کیسے دیکھا جا سکتا ہے. یہ کیچ بھی دیکھا جا سکتا ہے،
اس کا رن آؤٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، نو بال بھی دیکھی جا سکتی ہے، وہ سارا کچھ تم آہستہ آہستہ کر کے تو تھرڈ امپائر کی طرح خود دیکھ سکتے ہو۔ 50,000 سال کا دن ہے، اتنی جلدی کوئی نہیں ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے تمہارے اپنے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جب تک تمہاری باری آتی دیکھ لو، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں، کہیں کوئی فوٹو شاپ والا معاملہ تو نہیں ہے، کسی نے گڑبڑ تو نہیں کر دی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محاسبہ کرنے والا خود ہی کافی ہے، جب تک باری آتی پتہ نہیں بندہ کتنی بار مرے گا اور کتنی بار جیے گا، اس شرم سے کہ ابھی میری ماں کے سامنے یہ سارا لگایا جائے گا، ابھی میرا باپ یہ سب کرتوت دیکھے گا، کیا ہوگا میرا؟ یعنی سب کچھ دکھانے کے بعد معاف بھی کر دیا جائے تو کوئی جینے کا حال رہتا ہے؟ معافی تو یہی ہے نا کہ اللہ پاک پردہ ہی ڈال دے، بس بندہ پیش اور وہ اس کی طرف دیکھے، بندے کی طرف بندہ نظر جھکا دے، بس۔ لین دین کے جو معاملات ہیں بندہ سامنے کھڑا کیا جائے، ایک ایک بندے کا حساب ہونا۔ افراد اچھے ہوں تو قوم اچھی ہو جاتی ہے، قوم کوئی بلا نہیں ہے، افراد مل کر یہ قوم بناتے ہیں۔ عمارت کوئی بلا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، چند اینٹیں جڑ کر ایک عمارت بناتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اینٹیں کچی ہوں عمارت پکی ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی نظام حکمران برے، ساری چیزیں اس میں پورا سسٹم برا ہے۔ سسٹم نام کس کا ہے؟ ایک ڈی سی اللہ سے ڈرنے والا آ جائے پورے ضلع کا نظام ٹھیک ہو جاتا، ایک آ جائے۔ ہم نے حساب پاکستانی کی حیثیت سے نہیں دینا وہاں پہ، چلو گرین پاسپورٹ والے کھڑے ہو جاؤ، ایک وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسب کی جمع انساب، اردو میں نسب استعمال ہوتا ہے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا تمہاری قوم کیا ہے، تمہارا باپ کون ہے، تم کون، اٹھو اپنی سی ڈی لو، بلاؤ آئی پیڈ اپنا، کھڑے ہو جائیں یہاں پہ، یہ ماسٹر کمپیوٹر ہے، اس کا ماسٹر ڈیٹا وہاں ہوگا۔ وہ جو ہے نا وہ وضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی، وہ ماسٹر کمپیوٹر ہے جس میں پوری انسانیت کے اگلوں پچھلوں کے سارا ریکارڈ اس میں ہوگا۔ جو ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا وہ تو اس کی کاپی ہوگی۔ تو انفرادی طور پر ہمارا محاسبہ ہونا ہے، ہم نے انفرادی طور پر ٹھیک ہونا ہے، پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے، سب سے پہلے میں اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اچھے ہو تمہارا گھر برا ہو گیا ہے؟ اگر گھر برا تو اس کا مطلب ہے تم برے ہو، اپنا جائزہ لو۔ علیکم انفسکم، آج اگر 18 کروڑ بندے ایک بندے کی ذمہ داری لے لیں، یار ایک بندے کی، یہ نہیں کہ ہم نے پورا چائنا تبدیل کرنا ہے، پورا کینیا مسلمان کرنا ہے، پورا فلاں کام کرنا ہے، ایک بندہ اللہ نے سپرد کیا، اور وہ بندہ بھی غیر نہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، وہ میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، وہ بندہ جو میرے حوالے کیا گیا وہ میں ہوں۔ علیکم انفسکم، میں نے تمہیں تمہارے حوالے کیا۔ لا یضرکم من ضل، پوری دنیا گمراہ ہو جائے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، تو بندے کا بچہ بن کے رہ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو، بے فکر ہو جاؤ، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمیں ساری دنیا کی فکر ہے، نہیں فکر تو اپنی نہیں، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں اگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم، یاد رکھو تم نے اللہ کے سامنے آنا، ایک ایک نے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، گروپوں میں نہیں، کوئی جلدی نہیں اللہ پاک کو۔ اگر قیامت لانے میں کوئی جلدی نہیں نا، صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں گزریں گے،
تو حساب لینے میں بھی اسے کوئی جلدی نہیں، اوپن ہے۔ وہ 50,000 جو ہے نا، وہ تو زیادہ، جیسے آپ کسی کو کہتے میں نے تمہیں 100 بار منع کیا، 100 بار کا منع نہیں کہ گن کے آپ نے 101 بار نہیں کیا یا 70 بار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپن دن ہو۔ ایک ایک بندے کا جب تک حساب ختم نہیں ہوگا، آپ اندازہ کریں نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس قوم کو۔ ساری امت نبی کے فولڈر میں، نبی سپانسر ہے امت کا۔ پہلے نبی کو کھڑا کیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، چلو بھائی اپنی امت کا حساب کرواؤ۔ جب تک آخری بندے کا حساب نہیں ہوگا، نبی وہاں سے میزان کے پاس سے ہٹے گا نہیں۔ فائلیں نبی پکڑائیں گے، پتہ ہے اللہ کی عدالت کا ریڈر اس امت کا نبی ہوگا، اپنی امت کی فائلیں نبی پکڑائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کی ایک حدیث، اس کی اتھینٹسٹی مجھے پتا نہیں ہے کس درجے کی ہے، لیکن اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ پاک کو جب غصے میں ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ اس دن اللہ پاک جتنا غصے میں ہوگا اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوگا، نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصے میں ہوگا۔ سارے مجرم اکٹھے ہو کے آ گئے، غضب کا کیا عالم ہوگا۔ نبی جرت نہیں کریں گے اللہ سے یہ کہنے کی کہ حساب شروع کرو۔ اس دن حضور نے فرمایا وہ شفاعت کبریٰ ہے جو تمام امتوں کے لیے ہوگی، تمام امتوں کے کام آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو اللہ پاک نے ایک پوسٹڈ دعا دی، پاس ہوئی، اللہ پاک کے دستخط ہوئے اس پر، بس کیش کرا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اس کو استعمال کر لیا، اور دن میرے اوپر بھی بڑے مشکل آئے جہاں مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، مگر میں نے اس کو اپنی جان پر جیل لیا، اپنی امت کے لیے اسے بچا کے رکھا۔ میں نے اس دعا کو اس دن کے لیے بچا کر رکھا ہے جس دن میرے ابا ابراہیم کو بھی میری تلاش ہوگی۔ تو جب حضور کہیں گے کہ اللہ پاک انسانیت کا حساب شروع کیا جائے، بڑی پریشان ہے انسانیت۔ وہ جو پریشانی کا عالم ہوتا ہے نا، یس اور نو ہو جائے تو بندہ ایک طرف ہو جاتا ہے کہ چلو بار ریویو کرنا ہے، ذرا شفاعت کروانی ہے، کوئی پروسیس شروع ہو جاتا ہے، بالکل ہی کھڑکی بند ہو اور لائن چلے ہی نہ تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے، کیا تو ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں عجیب معاملہ ہے کہ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن سب سے پہلے حساب ہمارا ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مزدور اور ایک آجر کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں کہ ایک بندے نے کچھ لوگوں کو اپنے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا، اس نے ان لوگوں نے دوپہر تک کام کیا اور کہا کہ جی بھائی صاحب آپ اپنی مزدوری بھی رکھو، ہم آپ کا کام نہیں کرتے۔ یار یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب چونکہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ درمیان میں آ کے جواب دے رہے ہیں، تو اخلاق انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مزدوری نہیں چاہیے۔ ٹیکسی والا آپ کو آپ کی منزل سے پہلے کہ نکلو اتر جاؤ میری گاڑی سے، گانا لگا ہوا، آپ نے کہا یہ بھائی صاحب یہ بند کرو یار، تو انہوں نے گاڑی سائڈ پہ کی، اترو نیچے، تو کیا کہتا ہے کرایہ نہیں دو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ یہی کرتے ہیں نا زیادہ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ گانا بند کرو گا، نیچے اترو۔ حالانکہ قانون وہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ نہ اتریں، وہ اتار نہیں سکتے۔ آپ پولیس کو اس کے بارے میں باقاعدہ قانون موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مزدوری نہیں چاہیے، آپ مزدوری بھی رکھو لیکن ہم کام نہیں کرتے، چلے گئے۔ وہ بندہ باہر نکلا، پھر جا کے اس نے مارکیٹ سے مزدور دیکھے، لے کر آیا، ان کے ساتھ طے ہوا کہ میرا یہ کام تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے بھی دوپہر سے لے کر سپہر تک کام کیا اور انہوں نے بھی ہینڈز اپ کر دی، ویری سوری جی آپ ہمیں مزدوری نہ دیں لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ بھی چلے گئے۔ تیسری پارٹی آئی پھر تیسرے پیر، اس نے آ کے اس کام کو نمٹایا اور پچھلی 2 جماعتوں کا اجر بھی لے گئے۔ کام جب نمٹ گیا تو اس نے پھر جو اس کام کی مزدوری تھی اس نے بھی پھر دیانتن پوری اسی پارٹی کو دے دی جس نے کام مکمل کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری یہود اور نصارہ کی مثال ہے
یہود و نصارہ آئے، یہود آئے اور انہوں نے دوپہر کو ہینڈز اپ کر دیا، پھر نصارہ آئے انہوں نے تیسرے پیر ہینڈز اپ کر دیا، پھر اللہ نے تمہیں چنا، تم نے والیوم اکملت لکم دینکم، تم نے دین کو مکمل کر دیا، اس کا کام کر دیا، اجر تم لے گئے۔ اگر کام کر دیا تو، اور حساب فردن فردن ہونا ہے کہ اس نے کام کیا یا نہیں کیا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، نبی کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے۔ حضور نے خود سوچ سمجھ کر کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی کہ جماعت اسلامی بناتے ہیں، نہیں، کوئی لٹریچر نہیں لکھا، کوئی تقریریں نہیں کی۔ حضور بہت شائی تھے، بہت حیادار تھے، مجموع سے کتراتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی جلوس نہیں، کوئی دھرنا نہیں۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار کہتے کہتے تحریریں لکھتے لکھتے خود اس نے سوچا میں خود ہی جماعت بنا لیتا ہوں، نہیں، حضور کو اٹھوایا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اٹھانا، عورت حمل اٹھاتی ہے نا، اسی کو حمل کہتے ہیں۔ حمال کہتے ہیں یہاں کلی کو، جو سامان اٹھا کے گاڑیوں میں جا کے رکھتے ہیں مارکیٹ سے، ان کے لکھا ہوتا حمال، اٹھانے والا۔ حامل حاضہ ہمارے روپیے پر لکھا ہوتا ہے، وہ درہم جو روپیہ ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا 100 روپیہ۔ حامل حاضہ، اس کو اٹھانے والا، اس نوٹ کے اٹھانے والا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہارے ذمہ ہوا جو تم کو اٹھوایا گیا ہے۔ ایک ایک سے نبی سے بھی حساب ہونا ہے۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، تمہارا بھی محاسبہ ہوگا، وہ دن ہوگا۔ تو اس لیے حساب پہلے ہمارا ہونا ہے کہ کام تو ہم نے کیا ہے نا۔ وہ یہاں سینٹر میں کبھی انتخابات ہوا کرتے تھے تو اس سے پہلے پچھلی جو انتظامیہ ہوتی تھی اس کا محاسبہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے ارائیں صاحب ہوتے تھے، پتہ نہیں یہاں ہیں یا چلے گئے ہیں، حمید انور ارائیں صاحب، تو انہوں نے جب اظہار حیدر صاحب مرحوم کی کھنچائی ہوئی کافی، تو انہوں نے کہا کہ جی کھنچائی انہی کی ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں، ہم نے کیے ہی کوئی نہیں، چھٹی، کسی نے کیا پوچھنا، یہ کہتے ہیں نا آپ نے یہ کام کیا، اس میں سے اتنے پیسے کھائے، یہ ہوتی ہے نا کھنچائی، ہم نے کام ہی کوئی نہیں کروایا، اللہ اللہ خیر اللہ، کوئی کیا تنقید کرے گا، اچھا ہے برا ہے۔ بچے کا محاسبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ ہے ہی کچھ نہیں، کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے تو حساب ہوگا نا، نماز کی طرح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو ہمارا حساب پہلے اس لیے ہونا ہے کہ کام ہم نے ختم کیا ہے، تب ہی آگے وہ کہیں گے نا بلدیہ والے کہ جی یہ چیز رہتی ہے، یہ پلر صحیح نہیں ہے، یہ چیز نقشے میں نہیں تھی، تم نے یہ کیوں کیا ہے، اسی کا ہونا نا جس نے مکمل کیا ہے۔ ہم نے کام مکمل کیا، ہم ہی سے کہا جائے گا ٹھیک کیا یا نہیں کیا، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک تو فائدہ ہے، ایک نقصان ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک تم نہ جاؤ، اور کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں، یعنی پہلے ہمارا ہی حساب کتاب ہونا ہے، نبی بھی پہلے ہمیں ہی لے کر جنت میں جائیں گے ہمارے نبی۔ خیر، تو عرض یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو بات جہاں سے چلی تھی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ آج اگر ایک بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ دنیا بدلے نہ بدلے، یار میں نے اس محمد حنیف کو بدلانا ہے، میرا اس پر زور چلتا ہے نا، میں اس کا کھانا بھی بند کر سکتا ہوں، پانی بھی بند کر سکتا ہوں، اس کی عیاشی بھی بند کر سکتا ہوں، بلیک میل کر سکتا ہوں، اس کو سزا دے سکتا ہوں، اس کو میں اس کا ہاتھ توے پہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ یہ جھیل سکتے ہو، پھر وہ کہوال کیسے جھیلو گے تم، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے۔ اب تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ آگ ساری آگیں برابر نہیں ہوتی، ہر آگ کا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ ایک ویلڈنگ والی آگ ہوتی ہے جو لوہے کو ایسے کر کے کاٹ دیتی ہے، گارڈر کو جیسے وہ صابن ہے یا مکھن کی ٹکیا ہے، وہ بھی آگ ہی ہے۔ تو دنیا تبدیل ہو، 18 کروڑ بندے یہ طے کر لیں گے آج کے بعد میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دیانتداری سے رہنا ہے، میں نے بد اخلاقی نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، بیوی پر زیادتی نہیں کرنی، والدین کے حقوق ادا کرنے، پوری قوم جناب المسلمان
پارلیمنٹ منہ دیکھتی رہ جائے گی. اس کے لیے کسی اور قانون سازی کی ضرورت ہے. اللہ رسول کے حکم کے بعد کسی تیسرے کا دستخط چاہیے ہمیں مسلمان میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, مسلمان بنانے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. تو دین کی اساس اخلاقیات ہے, اور اخلاقیات کا جو مخاطب ہے وہ انسان, فرد کی حیثیت سے. میں ہوں, میری مختلف شاخیں نکلی ہوئی, یہ میرے والد ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میری اولاد ہے, یہ میرے رشتہ دار ہیں, کولیگز ہیں. ان سب کو مجھے بانٹ کر دینا. امتحان یہ ہے, والدہ کو بھی راضی رکھنا, اس کے حقوق ادا کرنے, بیوی کا حق مار کے ادھر نہیں دینا. قوموا قوامین للہ بالقسط, اللہ کی خاطر انصاف پر کھڑا, ٹلٹ نہیں کرنا, بے ایمانی نہیں کرنی. جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہاں کہنا ہے کہ یہ زیادتی ہے, چاہے وہ زیادتی والدین کی طرف سے ہو رہی ہے. انہیں سمجھانا چاہیے. جس طرح ہم جب غلطی کرتے ہیں تو ہمیں ماں باپ سمجھاتے, کما ربیانی صغیرا. جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا, تو کیا انہوں نے ہمیں غلط کرنے دیا بچپن میں؟ ٹھکورتے رہے کہ نہیں ٹھکورتے رہے؟ وہ غلط کو غلط کہتے رہے کہ نہیں کہتے رہے؟ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھا کے مسجد بھیجتے رہے کہ نہیں بھیجتے رہے؟ انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا رحمت کا. اب اگر وہ ٹلٹ کرتے ہیں, ان کی عمر بچپن والی آ گئی ہے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں بٹکنے نہ دیں, نہ کہ ان کی محبت میں, اطاعت میں اور ان کا بیڑا غرق کر دیں. ان کی بے انصافی کو حق کہیں تاکہ مزید بے انصافی کریں. حق یہ ہے کہ انہیں پیار سے سمجھائیں, انہیں جپھی مار کے پیار کے ساتھ چوم کر کہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ تو آپ ہمیں یوں سکھایا کرتے تھے, یہ آپ ایسے تھوڑی, وہ مان جائیں گے. والدین کو منانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, منانے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہم والدین کو اپنے سب آرڈینیٹ کی طرح, اپنے کلرک کی طرح, اپنے ٹیبل بوائے کی طرح ہینڈل کرتے. فون کر کے اور کہہ دیا اب اس طرح سے کرتے ہیں, اب یہ فلاں ہے, ڈھینگ ہے. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کے گھٹنے دبائیں, باپ کو جپی لگائیں, ماں کا ماتھا چومیں, امی کیا کرتی ہیں آپ, اتنی ساری بات. طریقہ ہوتا ہے بھائی صاحب. گائے کو دھونے کا طریقہ تو آپ سیکھتے ہیں, اور ماں منانے کا سیکھا کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے نا, جب گائے بھینس گاؤں میں لوگ کہیں آگے پیچھے جاتے تھے تو وہ گائے بھینس ایک ہاتھ پر ہلی ہوئی ہوتی ہے. اب مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ تو تاریخ پر جا رہا ہے, عدالت, پیچھے گائے یا بھینس کون کرے گا, دھوئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گائے اس طریقے سے دھوئی جاتی. کوئی گائے وہ ہوتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی دھار دینی پڑتی دودھ کی, وہ چکھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے ٹھیک اب چلے گا. کوئی بھینس ہوتی ہے پہلے جا کے اس کو تھاپڑ لگانی پڑتی ہے, ماتھے کو کرنا پڑتا ہے, کانوں کو ہلانا پڑتا ہے جناب والی, پھر وہ دودھ اتارتے. یہ لوگ کسی کو گرم پانی کے چھٹے مارنے پڑتے, 100 طریقے ہوتے ہیں. تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اس گائے بھینس کی کمزوری کیا ہے, مجھے کیسے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, اس سے دودھ کیسے لینا ہے. اور جس ماں کا خون ہے تمہارے اندر, جس کی گود میں پلے ہو, جس کا دودھ پیا, اسی کا تمہیں پتا نہیں کہ میری ماں کس طرح مانتی ہے. اصل میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں, میں کہوں اور وہ بات مانے نہ, اور وہ بادشاہ ہیں. بادشاہی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو جناب ہم نے عدل قائم کرنا ہے, ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. خود بھی انصاف پر رہیں گے تو دوسرے کو, اگر ہم بھی بے انصاف ہو جائیں گے تو دوسرے کو کیسے قائم رکھیں گے. تو اسلامیات کی بنیاد, اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ اخلاقیات پر, قانون پر نہیں. قانون آپ کو سپورٹ دے سکتا ہے, عمل نہیں کروا سکتا. آپ کو حاضری لگائی جا سکتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, لیکن کیا کوئی ایسا آج تک آلہ ایجاد ہوا ہے جو چیک کرے کہ آپ نے وضو بھی کیا ہے کہ کوئی نہیں کیا؟ ہمارے یہاں صلاۃ کمیٹیاں بنی تھی نا, جس میں حاضری لگتی تھی کہ جی یہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ہمارے ساتھی گئے یہاں سے تو ملنے اپنے دوست کو فیصلہ آباد گئے, تو صبح ہلے جلے, وہ رات کو پتہ جب دوستوں کے یہاں جاتے تو گپ شپ چلتی ہے, لیٹ نائٹ سوئے. تو صبح جب وہ ہلے جلے تو اس نے کہا ستا رہا میں آپ ہی چیئرمین ہوں صلاۃ کمیٹی دا, یعنی میں نے حاضری خود ہی لگانی ہے, ڈال دوں گا حاضری.
تو قانون کوئی نہیں عمل کروا سکتا جب تک انسان کے اپنے اندر حیا کا مادہ نہ ہو، اور حیا سب سے پہلے اس سے جو ہر وقت ہر حال میں آپ کو دیکھتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلے کیے۔ اب وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی فیصلے ہیں کہ جو تورات کی بیس ہیں، جن پر تورات کی قانون سازی کی گئی ہے۔ تورات نام ہے قانون کا، التورا کا مطلب ہے دی لا، تورات عبرانی میں کہتے ہی قانون کو، اس میں سارے قانون ہیں، خشک، یہ کرے تو یہ کر دو، یہ کرے تو یہ کر دو، یہ کرے تو یہ کر دو۔ زبور، زبور کا مطلب ہے ترانہ، ترانے ہیں اس میں، دعائیں ہیں ساری، بڑی بہترین جامع دعائیں۔ انجیل، انجیل کا مطلب ہے حکمت، وزڈم، جھنجھوڑ دینے والے جملے ہیں اس کے اندر۔ تم علماء کو مخاطب کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ رخ ہی علماء کی طرف رہا ہے، عام لوگوں کے لیے وہ بڑے رحیم اور کریم تھے، مجمع ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، علماء کو جو جوڑتے تھے۔ وہ جب 10-12 سال کی عمر میں سب سے پہلے آئے ہیں بیت المقدس، سب سے بڑے کلیسا کے اندر، وہ جو ان کا معبد تھا یہودیوں کا، تو 10-12 سال ان کی عمر تھی، اور جو خطاب کیا انہوں نے ہلا کر رکھ دیا انہوں نے علماء کو۔ علماء نے پلٹ کر سوال کیے اور انہوں نے پلٹ کر 2 جملوں میں ان کے جواب دیے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مچھر چھاننے میں بڑی محنت کرتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، یہ علماء، توڑنے پہ آتے ہو تو اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہو، اور جب چھاننے پہ آتے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیز پر بحث کرتے ہو۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا، فلسطینیوں نے کیا تھا جہاز پر، تو کچھ لوگ اس میں ہوئے تھے، مارے بھی گئے تھے۔ ایک تصویر چھپی جس میں ایدی کی، عبدالستار ایدی کی بیوی جو ہے بلقیس ایدی جو ہے، وہ پکڑ کے کسی مریض کو سہارا دے کے لا رہی ہیں، مرد کو کسی۔ اگلے دن کے سارے اخبار فتووں سے بھرے ہوئے تھے، نامحرم کو پکڑا ہوا تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، یہ جہاز پر حملہ کیا، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انسانی جانوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس پہ کسی کو فکر نہیں، فکر یہ کہ بلقیس ایدی نے ہاتھ لگا دیا کسی مرد کو۔ یہ ہے، تم مچھر تو چھانتے ہو مگر سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ اے علماء یہود، باڑ تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ کھیت کو بچائے، لیکن جب باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جائے اس کھیت کو بچائے گا کون؟ تمہیں تو اللہ نے اس لیے اٹھایا تھا، یہ دین تمہارے حوالے کیا تھا، اس کی حفاظت کرنا، تم اس کو کھانا شروع ہو گئے ہو، اب اس کو بچائے گا کون؟ اے علماء یہود، تمہارا حال ان قبروں کی طرح جن کے باہر تو سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، چونا چمک رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر گلی سڑی بدبودار ہڈیاں ہوتی۔ یہ تمہارے جبے، یہ تمہارے امامے، یہ تمہاری شکلیں، یہ تو بڑی سجی ہوئی ہیں، لیکن تمہارے اندر بدبودار شخصیت ہے۔ تم حرام کھاتے ہو جس طرح گدھ مردار کو کھاتے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی یہ ان کو کہا ہے، السحت، یہ مردار کھاتے۔ دین بیچ کر جو بندہ کھاتا ہے نا، اس کو اللہ پاک وہ کہتا ہے کہ جس طرح گدھ، اب گدھ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک مردار جانور بدبو نہ دے وہ قریب نہیں جاتا، اس کے درخت پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہے، جو ہی اسمیل شروع ہوتی ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے اس کو۔ یہ السحت، یہ حرام سے بھی بری چیز ہے السحت، دین کے فتوے بیچ کر کھانا۔ تو لا، التورا، ترانے، دعائیں، زبور، وزڈم، انجیل، ان تینوں کا مجموعہ ہے قرآن حکیم، جس میں لا بھی ہے، جس میں اللہ کی شان کے ترانے بھی ہیں، جس میں حکمت کے اقوال بھی ہیں۔ تینوں کتابیں اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی، ساری تعلیمات اس کے اندر رکھ دی گئی۔ تو یہ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کے یہاں احکامات 10 جن پر پھر تورات کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں، جس میں حکومت کی نوید سنائی گئی ہے،
قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حکومت کی نوید ہے اس میں. جب اللہ پاک کی اسلوب ہے اللہ پاک کا، جب کوئی چیز اللہ پاک دینا چاہتا ہے تو دعا کرواتا ہے اس کے لیے نبی سے. یہ سگنل ہوتا ہے کہ آپ تمہیں ہم یہ دینے والے. جیسے کوئی کہتا نا باہر سے آپ کو مدیر کہتا کہ جاؤ یہ فل اپ کروا کے لے آؤ اپلیکیشن، اس کا مطلب ہے منظوری ہو گئی ہے، اب صرف میں نے نیچے سے فل اپ کر کے لانا ہے. اس طرح اللہ جب کہتا نا یہ دعا کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے کر دیا ہے، فائنل آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں. اس میں پھر یہ دیا گیا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد یہ احکامات بنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.